تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو عیسائیوں میں نہانا بھی گناہ تھا، میلا کچیلا رہنا بزرگی تھی، بو آ رہی ہو، کپڑے گندے میلے، زبردستی اپنے اوپر اس قسم کے مجاہدے ڈالنا، تو اللہ کا رہبانیت ابتدعوها ما كتبنا علیہم، میں تسی آپ پہ شروع کی تھی، میں دنی تو واقعہ۔ جب اسپین پہ قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، سارے ملک میں جتنے تھے حمام غسل خانے وہ سارے گرا دیے۔ 1970 تک انگلینڈ میں 1970 کو زیادہ کسی گھر میں غسل خانہ نہیں ہوتا تھا، ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، باہر بنے ہوتے تھے جہاں کچھ چند پینیاں دے کے اس میں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، کسی سے نہانا ہو تو نہاتے تھے۔ یہ جب نئی جدید تعلیم آئی تو پھر یہ ان کے اندر تبدیلی آئی، ورنہ گندے رہنا، میلے کچیلے رہنا، شادی نہیں کرنی، دنیا سے بیزاری کے مختلف طریقے، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ بزرگی کی شان سمجھا جاتا تھا۔ تو اسپین پہ جب قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے انہوں نے 2 کام کیے، ایک سارے غسل خانے حمام توڑ دیے، اور جتنے کتب خانے تھے سارے جلا دیے۔ لاکھوں کتابوں کے ذخیرے تھے اسپین میں علماء کے، علامہ قرطبی جیسے، ابن عربی جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں، بقی ابن مخلد جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں، تو ان کا میں وہ قرطبہ کی جامع مسجد دیکھنے گیا تو بس میری آنکھ نہیں، میرا دل رو رہا تھا، دل کے آنسو نکل رہے تھے کہ وہ مسجد جس میں 700 سال قال اللہ وقال الرسول چلتا رہا، وہاں درمیان میں گرجا بنا ہوا تھا اور بت ہی بت ہر طرف رکھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ابو عبداللہ جو آخری بادشاہ تھا غرناطہ کا، وہ فرڈینینڈ جس نے غرناطہ فتح کیا اس کو چابیاں پیش کر رہا تھا، تو اور اس کی بیوی ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ، یہ دونوں ایسے کھڑے ہیں، اور ابو عبداللہ وہ ایک تصوراتی خاکہ تھا، وہ یوں غرناطہ شہر کی چابیاں پیش کر رہا ہے، یوں بہت ہائی لائٹ کر کے بہت بڑی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے، تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑھی لگائی، چھابا لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے، سعین علی اہلہ، اب بھائی کیوں کماتے ہو؟ کہا جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے۔ تعطفا علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ استعفافا عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو 4 باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا،
بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، جس نے ان 4 شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی۔ تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کر۔ تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت۔ تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے۔ یہ بہت بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، دین کے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے۔ یہ کوئی عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہے بھی صحیح، لیکن ادھوری دینداری ہے۔ مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا، یوں، پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں، حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو، أُمَّةً وسط، کہ ہم نے تمہیں معتدل، اعتدال والی دنیا امت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لوگوں کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لوگوں کہ دنیا معطل ہو جائے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا۔ غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں۔ یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے۔